جب نمرود کا کوئی بس نہیں چلا تو کہا قوم والوں نے حرقو ابراہیم کو آگ میں جلا دو. تو ایسا ہوا جیسے کوئی بہت متبرک کوئی بہت مقدس کام ہو رہا ہے. منتیں مانی عورتوں نے کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے, ان کو توڑ پھوڑ کر دیے, تو میں اتنی لکڑی اس آگ میں ڈالوں گی. منتیں مانے تو آگ بڑی روشن ہو گئی, اتنی کے اوپر. کہتے ہیں ظاہر ہے کوئی زمانہ پیمانے والا تو تھا نہیں کہ ناپا جا سکتا, کہتے 3 میل اوپر سے اگر کوئی چڑیا گزر جائے تو جل کے بھسم ہو جائے. تو آگ تو جلا لی, اب ڈالے کیسے؟ تو ہر ایسے موقع پر باطل کی کوشش کرتا ہے. شیطان آ کر ان کو بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے. کہا ایسا جھولا بناؤ اس کو خوب جھلاؤ. جھولے کو جھلاتے ہیں نا, ایسے کہتے ہیں نا, خوب ایسے خوب جھلاؤ اس کو, اور جب وہ خوب اوپر تک پہنچے پیچھے سے رسی کاٹ دو, وہ خود ہی جا کے وہاں گر جائے. وہ شیطان من الجن ہو یا شیطان من الانس, ہر دفعہ چیزوں میں جب دیکھتا ہے کہ ایمان والے کیسے نقصان میں آویں اور کیسے ان سے فائدوں کو دور کیا جائے, تو بیچ میں گھستا ہے. ابھی علاقوں کے اندر وہ باطل تو بھی دور ہے جس نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ رکھے ہیں رمضان میں مسلمان کا وقت ضائع کرنے کے لیے. جو کھیل رہے ہیں وہ, جو سن رہے ہیں وہ, ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوگا جی, ٹیپ بال ٹورنامنٹ ہوگا, رات کو لائٹیں لگیں گی, قیمتی راتیں, بہت سوچ بہت فکر کرنے کی بات کہ ہم یہ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اتنی ساری نصیحتیں فرمائی ہیں, ہم نے ان میں سے 9 پڑھ کر دی, 9 ہو گئی ہیں. اب 13 میں سے 10, 11, 12, 13, 4 باقی. 10ویں نصیحت یہ فرمائی وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ مہینہ اس کا پہلا عشر رحمت. جو نیک لوگ ہیں وہ پہلے دن سے سمیٹنا شروع ہو جائیں گے. پہلے دن سے اللہ کے ہاں سے رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. نیک لوگ ہیں. جو ذرا گنہگار لوگ ہوں گے, جب ایک عشرہ گزر جائے گا اور انہوں نے نیکیاں کی رمضان میں, تو اگلے عشرے میں مغفرت ہونا شروع ہو جائے گی. معافی. تم کو احساس ہو گیا تم نے پہلا عشرہ اچھا گزار لیا, اب چلو اس عشرے میں تمہاری معافی کرتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں. اور جو بہت زیادہ گناہگار ہوں گے اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کر ہی رہے ہوں گے, لگے ہوں گے, ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا ہوگا, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لگے ہوں گے, نہیں ہو رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں, تو پھر آخری عشرہ آ جائے گا, ان کو بھی جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی. یہ 3 عشرے ہیں, علماء نے محدثین اس طرح تشریح کی. نیک لوگوں کے لیے پہلے دن سے, ذرا گڑبڑ لوگوں کے لیے دوسرے عشرے سے, اور گڑبڑ ہے تو بالآخر رمضان کی برکتوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی, اللہ آخر میں تو ان کو جہنم سے نجات دے ہی دیں گے.
12ویں نصیحت، واستکثروا فیہ من 4 خصال، اور کثرت رکھو 4 چیزوں کی، 2 ایسی جن کو تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور 2 ایسی جن کے بغیر تمہیں چارہ کاری نہیں، کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ کثرت کیا ہے اس سے رب کو راضی کرو؟ وہ ہے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا جن کی نیکیاں ہیں وہ تو پہلے دن سے آ گئے رحمت کے سائے میں، لیکن جو بیچارے کمزور تھے اب استغفار کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ اور فرمایا 2 چیزیں وہ ہیں جن سے تم جن سے جان چھڑا ہی نہیں سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے جنت کو مانگو اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو، کہ اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں جہنم سے۔ اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ ایک جملہ بن گیا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ بس اس کو پورے رمضان میں کبھی خالی نہیں، نماز پڑھ رہے ٹھیک ہے، کوئی اور ذکر کرنا ہے وقت مقرر ہے ٹھیک ہے، وقت مقرر پہ وہ کرو، تلاوت کرنا ہے کرو، لیکن جب کچھ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ اگلی نصیحت، ایک رہ گئی بیچ میں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لها واعتقہ من النار۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم سب اس کو کر سکتے ہیں۔ جو اس رمضان کے زمانے میں چونکہ عبادات بہت ہے، کمائی کا موقع ہے، تو دوسروں کے لیے اگر آسانیاں پیدا کر دے کہ جو ملازم آپ کے پاس ہیں اس کا کام آپ نے ہلکا کر دیا، 2 صورت سے، ایک صورت وقت کم کر دیا، دوسری صورت ملازمین کی تعداد بڑھا دی 1 مہینے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں بے روزگار ہیں، عید کے لیے کمائی کرنا چاہتے ہیں، تو اب جو آپ کا ایک آدمی کام کرتا تھا اب وہاں پر 2 آدمی کام کر تو کام ہلکا ہو گیا نا۔ ہوگا کیا اس کا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا غفر اللہ لہ، اللہ پاک اس کی بخشش کر دیں جس نے یہ کام کیا، اور اعتقہ من النار، اور جہنم سے اس کو نجات دے دیں۔ آسان ہے، کس کے گھر میں ماسی نہیں ہے، کس کے گھر میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور آخر نصیحت نمبر 13، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اس کو کل میرے حوض سے، کون سا حوض ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر، میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بڑی پیاس ہوگی اس دن، ہاں بڑی پیاس ہوگی، کھڑے ہوں گے لوگ، حلق خشک ہوگا، بہت پیاس ہوگی، 100 200 300 کتنے سال کھڑے، ابھی صرف انتظار میں ایسے آسمان کی طرف۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی، اور جنت وہاں تو پیاس ہوگی ہی نہیں، لہذا ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس ختم، ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس ختم۔ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے چیزوں کو اتنا آسان کر دیا۔ ہم نے یہ حدیث
پتہ نہیں کتنے سال سے ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے نا بھائی، تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، رمضان ہوتا ہے اس حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم نے اس دفعہ سوچا کہ ہم کیا کریں. کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کے سامنے بڑا تربوز رکھا ہے اور لوگوں نے بتایا بہت میٹھا ہے. میں نے کھا کے دیکھا تھا بہت میٹھا ہے، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھائیں گے کیسے، جو اتنا بڑا ہے کیسے کھاتے ہیں؟ اس کے پھانک بنا لیتے، ٹکڑے کر لیتے، آش بنا لیتے. اب کھانا آسان ہے. اب یہ حدیث پتہ نہیں کب سے سن رہے ہیں. ہم نے اس کی آش بنا دیے، اس کے ٹکڑے کر دیے. 13 نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو سن لو، کاغذ پہ لکھ لو، اور ہر کے نیچے لکھو کہ میں اس کو کب کتنا کروں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑا شاندار رمضان ہو جائے گا. اب تک سن رہے تھے بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو بشارت خوشخبریاں سناؤ، نفرت میں نہ ڈالو. یسرو ولا تعسرو، ان کے سامنے دین کو آسان بنا کر پیش کرو، مشکل بنا کر نہ پیش کرو. تو یہ کوشش کی ہم نے، لیکن یہ کوشش ضروری ہے. جب تک آپ اپنا حصہ نہ کریں، اس کو سن کر اس کو لکھ لیں. صرف اشارہ ہی لکھنا ہے. جب 13 ہو گئے، ہر نمبر کے نیچے کہ میں اس کو کیسے پورا کروں گا. مثال کے طور پر شب قدر کیسے مل سکتی ہے بھائی؟ اتنا میرا کام، رات اٹھ نہیں پاتا، سونے میں گزر جاتا ہے، اور کام بہت محنت کا ہے، میں جاگ نہیں سکتا. بھائی تو مشورہ کر لو، اس کو کیسے قابو کریں گے؟ اس کو ایسے قابو کریں گے کہ ہم اعتکاف کر لیں گے. جو آدمی اعتکاف میں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ذکر نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، سو رہا ہے، اس آدمی کا جو اعتکاف میں اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو کیا ہوا؟ ہماری تو سوتے ہوئے بھی معتکف کی شب قدر بھی عبادت میں گزر گئی. ایسے تلاش کرو. یہ ہم نے ٹکڑے اسی لیے کر کے دی. دیکھو ہم کیا کر سکتے. جو روزے دار کو حلال مال سے، تو کیا ہوگا؟ روزے دار کے ثواب کے برابر. میں نے اشارہ کر دیا تھا نماز سے پہلے، حلال مال، اور دوسرا نیک لوگوں کو جن کے روزے اچھے گزرتے ہیں ان کو کھلاؤ نا. جی والد صاحب کیا کرے؟ طریقہ بتاؤں، ترکیب. جن مسجدوں میں اعتکاف ہو رہا ہے، تو مسجد والوں سے بات کر لو جا کر، بھائی یہ جو اعتکاف والے جو افطاری کرتے نا، یہ 10 دن کے کیلے میرے طرف سے، سمجھ رہے ہو؟ یہ 10 دن کے سموسے میری طرف سے. یا تو یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا نا، یہ 10 دن کے کھجور ہماری طرف سے. نیک لوگوں کے روزے کا ثواب 10 روزے کا حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور مسجد میں بھیج دو گے وہ بھی فائدہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو معلوم ہے مسجد میں تو ایسے چلتے پھرتے لوگ افطار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں پھینک دیا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں، لیکن اکثر جگہوں پر ایسا. تو یہ ترکیبیں جس کو اور کوئی سمجھنا ہو تو کسی آگے مجھے سمجھ رہے. ہاں لکھو گے کیسے؟ ان کے پاس ٹیپ ہو رہا ہے، ان سے لے لینا، آپ آرام سے لکھ لیں گے. لیکن دوستو، جو بات میں نے پہلے عرض کی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے قیمتی بن جائے تو یہ 13 نصیحت ہے. یعنی جب آپ کچھ نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، تب بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار. تو رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا. اور جو بیچارے محنت نہیں کر پاتے، توفیق الہی سے محروم ہے، وہ بھی کم از کم اتنا تو کر لے کہ رمضان کے اندر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. گناہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی. مجھے یاد ہے اسکول کا زمانہ تھا ہمارا، تو ایک طالب علم تو باتیں کر رہا تھا،
کہ فلانی فلانی فلمیں دیکھی، تو کسی نے پوچھا رمضان میں، کہ ہاں روزہ کٹتا نہیں ہے نا۔ تو صرف یہ نہیں، اس سے تو ہم سب جو یہاں بیٹھے بچ جاتے ہیں۔ کس سے بچنا ہے؟ کسی کا دل نہ دکھ جائے میری بات سے، میرے منہ سے کسی کی غیبت نہ نکل جاوے، میرے منہ سے جھوٹ نہ نکل جاوے، میری آنکھوں سے بد نظری نہ ہو جاوے، میں کسی دلاداری کا باعث نہ بن جاؤں۔ ہم سڑک والے سے تو بات نہیں کر رہے، ہم تو آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ، جو دیندار لوگ ہو، بیٹھے ہوئے نماز کے بعد جلدی سے چلے نہیں گئے، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کچھ لینا، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کے گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں، آنکھ قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، ہاتھ قابو میں نہیں۔ تو اس واسطے کوشش کر کے اس رمضان کو قیمتی بنا لیجئے، اور سچ ہے جو چاہے گا، جو آئندہ پائندہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ جو کوشش کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو اس کی کوشش کا پھل ضرور دیں گے۔ اللہ ہمارے دشمن نہیں ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی کرم کرنا چاہتے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی سوال کرنے والے ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، کسی نے نیت ہی نہیں کی ہے منزل کی طرف جانے کی، تو اب کس کو راستہ دکھاویں؟ تو اللہ سے جو مانگ لے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ میں کوشش کروں گا ان میں سے موٹی موٹی باتیں اگلے جمعوں کے اندر آپ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بس یہی ہوتا ہے نا، دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم۔ جزاكم الله خير، السلام